بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے؟ آج کی جو الجھن ہے یہ بھی بہت سالوں کا مسئلہ ہے۔ یہ بیٹی کہہ رہی ہیں کہ میں نے جس طرح کا خواب دیکھا تھا کہ میری شادی ایسے گھر میں ہوگی، پسند کی شادی ہوئی ہے لیکن وہ گھر بالکل بھی ویسا نہیں ہے اور میرا دل نہیں لگتا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ الگ ہو جاؤں، لیکن الگ ہونے کے لیے کافی لڑائی جھگڑے خاندان میں ہو چکے ہیں، لیکن میں ابھی تک الگ نہیں ہوئی۔ اور جو باقی تفصیل بھی لکھی ہے آپ نے بس اتنی کافی ہے۔ اچھا بیٹے، آپ کو بات بتاؤں، یہ کافی لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ ایک کا نہیں، بہت سی بچیوں کا، بہت سی عورتوں کا یہ مسئلہ ہے۔ ہم نا جو فلموں میں ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا کہ لڑکیوں کی شادی اس طرح سے ہو رہی ہے، وہی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ایسے ہوتی ہوگی شادی، تو وہی سب کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ پاکستان میں ایسے امیر ترین گھر کتنے ہیں آپ جانتی ہیں؟ 30% بھی اتنے امیر ترین گھر نہیں ہیں کہ جو اس میں ارمان پورے ہوتے ہوئے دکھ رہے ہوتے ہیں نا فلموں ڈراموں میں، پاکستانی فلموں ڈراموں میں، تو وہ 30% بھی ایسے گھر نہیں ملیں گے آپ کو۔ تو یہ جو دکھایا جاتا ہے نا ڈرامے کا مطلب ہے ڈرامہ، جھوٹ، فلم کا مطلب ہے بے حیائی۔ تو یہ اس بے حیائی کو اور اس جھوٹ کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں کہ جس آدمی کے پاس آپ، جس شوہر کے پاس آپ گئی ہیں، وہ ایک اکیلا لڑکا، اگر اس کے پاس اتنے گھر ہیں ہی نہیں، اس نے اتنی مشکل سے مصیبتوں سے اس کے ماں باپ نے گھر بنایا، وہ جو چھوٹا سا گھر ہے 2 کمروں کا یا 3 کمروں کا، اس کو بچے کو پڑھایا لکھایا، اتنی مصیبتوں سے محنت سے اس کو پالا پوسا، اس کی تیمارداری کی، بیماری کی صورت میں اس کا علاج معالجہ کرایا، وہ سارے وہ کیسے بھلا دے ماں، وہ کیسے بھلا دے باپ، وہ کیسے بھلا دے لڑکا؟ آپ تو آ جائیں، آپ کو تو آتے ہی اپنے خواب پورے کروانے، لیکن وہ لڑکا، اس کی لڑکے کے ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے اتنے ارمانوں سے اس کی شادی کی، اس کو بیاہ کے لائے، اس کے لیے قرضے بھی اٹھائے کہ بھائی ہے ہمارا، بیٹا ہے ہمارا، دھوم دھام سے شادی کریں، اپنی سوچوں سے زیادہ اس کے ارمان پورے کیے۔ آپ کو اتنے جوش و جذبے سے بیاہ کے لے کر آتے ہیں، پھر آتے ہی گھر کے اندر لڑائی جھگڑا فساد۔ یہ کیوں؟ یہ آتے ہی جو سب سے زیادہ فساد مچاتی ہے، شور کرتی ہے، وہ لڑکی ہی ہوتی ہے۔ ایک لڑکی کے آنے کی وجہ سے ہی یا تو گھر جو ہے وہ جہنم بن جاتا ہے یا جنت بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ہمیشہ سے سسٹم یہ ہوتا ہے کہ سب اکٹھے رہتے ہیں، سسرال والے، ایک گھر کے اندر ساس نندے بھی ہوتی ہے، جٹھانی دیورانی بھی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ ایک کمرے کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک کمرے کے اندر 2 کمرے بن جاتے ہیں، ایک بچوں کا اور وہی میاں بیوی کا کمرہ ہوتا ہے ایک کمرے کے اندر۔ ایسے بھی بہت سارے گھرانے ہیں۔ تو آپ تو پھر خوش نصیب ہیں کہ اتنا بڑا گھر، چھوٹی سی فیملی، کیا بزرگ بوڑھے ساس سسر، وہ بھی شکر کریں کہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں۔ اور جو آپ نے ان کی باتیں مجھے بتائی تو مجھے بہت زیادہ پیار آیا آپ کی ساس پہ، کتنی اچھی ساس ہیں آپ کی ماشاءاللہ، انتہائی بھولی بھالی۔ جو باتیں آپ نے ان کی لکھی ہوئی ہیں نا، آپ خود بھی میچور نہیں ہیں جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہوا ہے، تو ایسی تو اس میں مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں لگ رہی آپ کے میسج میں، کچھ بھی پریشانی کی بات نہیں۔ ناسمجھی ضرور ہے، البتہ آپ کی ناشکری اور ناسمجھی 2 چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا اللہ نہ کرے گھر نہ برباد ہو جائے۔ تو ابھی غور سے سنیے گا میری بات کہ بیٹا یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ کو یہاں سسرال میں مشکل وقت گزارنا پڑے گا، وہ بھی کب؟ جب اب آپ اپنی انا میں، غرور میں، تکبر میں رہیں گی، ٹھیک ہے؟ جب آپ غرور میں، انا میں، تکبر میں رہیں گی نا، اپنی منمانی کریں گی، اپنی باڈی لینگویج آپ کی اتنی خراب ہوگی، آپ کا رویہ بد اخلاق ہوگا، بد اخلاقی سے پیش آئے گی، اپنی منمانی کر رہی ہے، جب جی چاہ رہا ہے سو رہی ہیں اپنی ماں کے گھر میں جیسے تھی، جب جی چاہ رہا ہے آپ رو رہی ہیں، جب جی چاہ رہا ہے آپ اٹھ کے ہائے ہائے کر رہی ہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ کا گھر جو ہے جہنم بنے گا، پھر آپ کو تنگی تکلیف دیکھنا پڑے گی۔ لیکن اگر یہ تھوڑا سا وقت، 4-5 سال، 6-7 سال زیادہ سے زیادہ، یہ اگر آپ نے ہنس کے، صبر سے، خوشی سے کام کر کے گزارا نا مزدوروں کی طرح، تو آپ کا یہی گھر جو ابھی آپ کو جہنم لگ رہا ہے، جنت بن سکتا ہے۔ آپ کو یہاں سے ہی ماں باپ کی بھی عزت، آپ کا اپنا بھی نام روشن ہوگا، ماں باپ کا بھی روشن ہوگا، اور ظاہر ہے دین اسلام کا نام بھی روشن ہوگا، اگر 6-7 سال تک اگر آپ نے قربانی دے دی تو۔ اچھا
اچھا یہ کیسے ہوگا؟ گھر جنت کیسے بنے گا؟ گھر جنت ایسے بنے گا کہ اپنی ذات، اپنی نفس کو ختم کر دیں، اپنی انا کو مار دیں. اپنے آپ کو نہیں مارنا، اپنی انا کو مارنا ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے، مزدور بن جائیں. اتنا کام کرنا ہے. اچھا مزدوروں کو تو پھر بھی پیسے ملتے ہیں، تھوڑے ملتے ہیں لیکن ملتے ہیں. آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو عزت ملے گی. پیسے زیادہ اہم ہوتے ہیں کہ عزت؟ آپ کو پیار ملے گا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو عزت ملے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ آپ جو کام بھی کریں گی بغیر کہے کر رہی ہیں، آپ پہلے سے کام تیار ہے. مثلا کھانے کا ٹائم ہے، کھانا تیار ہے. چائے کا ٹائم ہے، چائے تیار ملی ہے. کپڑے استری کیے ہوئے چاہیے، استری کیے ہوئے پہلے سے تیار ہے. جوتے پالش کیے ہوئے چاہیے، مل چکے ہیں، تیار مل چکے ہیں. ٹھیک، یہ کام سارے گھر کے. اس کے علاوہ ساس سسر کے ہاتھوں کے ناخن کاٹنا، ان کو ٹائم پہ چائے بنا کے دینا. 3 دفعہ پیتے ہیں، 4 دفعہ، 6 دفعہ، ٹائم پہ ان کے بغیر کہے یا ان سے پوچھ کے کام کرنا، پوچھ کے ان سے کام کر لینا. یہاں تک کہ سانس بھی آپ کوشش کریں کہ ساس سسر شوہر سے پوچھ کے لیں 6-7 سال تک. ٹھیک ہے؟ اب یہ کہنے کا مطلب ہے کہ چھوٹے کام جب آپ ان سے پوچھ کے کریں گی، ایک تو ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ ہمیں کچھ سمجھتی ہیں، ہماری کوئی اہمیت ہے، اور وہ پھر آپ کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں گے. اب اس کے لیے ضروری ہے آپ کی میٹھی زبان، آپ کا اخلاق میٹھا ہو، آپ مخلص ہو. اگر مخلص نہیں ہے نا، آپ جان چھڑا رہی ہیں، آپ تکبر میں آ کے پوچھ رہی ہیں کہ کیا کروں، مجبوری ہے، نہ پوچھوں گی تو پھر ماریں گے مجھے، ڈانٹیں گے، گھر سے نکالیں گے، میرے ساتھ سلوک برا کریں گے، مجھے چیزیں چھپائیں گے، مجھے چیزیں نہیں دیں گے، عام استعمال کی چیزیں نہیں دیں گے. مجبوری میں نہیں، آپ نے ہاں میں ہاں لانا، شوق سے، محبت سے، کہ میں ان کے بیٹے کی بیوی ہوں، کوئی عام عورت نہیں ہوں، میں ان کے گھر کی فرد ہوں. چھوٹی چیزوں سے جب آپ احساس کرتی ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مخلص بہو ہیں یا نہیں ہیں، مخلص بیوی ہیں یا نہیں ہیں. مثلا کوئی کپڑا گرا ہوا ہے، آپ کے دیور کا ہے، جیٹھ کا ہے، آپ کا نہیں ہے. کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے، آپ نے اٹھا کے اندر رکھ دیا، سنبھال کے دے دیا آپ نے کہ باہر پڑا تھا، خراب ہو رہا تھا. جوتا پڑا ہوا ہے، آپ نے اٹھا کے آپ دے آئی ہیں کہ یہ جوتا باہر دھوپ میں پڑا تھا، گرمی میں خراب ہو رہا تھا، یہ میں نے اٹھا کے اندر رکھ دیا. اسی طرح کسی کو کوئی چیز ضرورت ہے، آپ جا کے فوراً کہتی ہیں کہ یہ چیز میرے پاس ہے، کیا میں لا دوں؟ یہ چھوٹی باتیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو گھر کے اندر کتنی دلچسپی ہے اور کتنی آپ مخلص ہیں. اور ایک یہ کہ جب مصیبت میں، پریشانی میں گھر والے ہوں، انہیں کوئی چیز نہیں مل رہی، اس ٹائم پہ آپ کہیں کہ اس کا حل یہ اور یہ ہو سکتا ہے، یہ چیز میں دے دوں، یہ پیسے میرے پاس ہیں، آپ میرے لے لیں. ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ سر چڑھ جائیں اور ان کو ہر چیز اور خود کو نوکرانی بنا لیں، یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہی ہوں. ضرورت کے وقت کام آنا، پوچھ کے کام کرنا، احساس کرنا. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ احساس. جب آپ ان کا احساس کریں گی نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بزرگ جو نرم دل ہوتے ہیں، جتنے سخت ہوتے ہیں اتنے نرم بھی ہوتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نرم مزاج، قرآن نماز پڑھنے والے، دعائیں مانگنے والے، وہ آپ کے ساتھ نرمی نہ کریں. ان کو نہیں پتا کہ ہم نے اسی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے. ساری سمجھ ہوتی ہے ساس سسر کو، نندوں کو، دیورانی جٹھانی کو، ان کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ ادھر ہی ٹائم گزرے گا. خاص طور پر نندوں کو اور ساس سسر کو انہیں پتا ہوتا ہے. تو وہ صرف آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، آپ کے بچوں کو وہ خود پالیں گے. یہاں تک کہ ساس جو اتنے نخرے کر رہی ہوتی ہے، اتنی ساتھ ہی معصوم بھی اتنی ہوتی ہے کہ اپنے پوتے پوتیوں کی پوٹی پشیاں بھی دھو رہی ہوتی ہیں. پھر ان کو نہیں یاد رہتا، پھر ان کو اپنی انا سب بھول جاتی ہے. ان کے اندر پھر کوئی انا نہیں ہوتی. کوئی اور دھو سکتا ہے، کبھی بھی نہ دھوئے. کوئی اور ناک صاف کر سکتا ہے، کبھی بھی نہ کرے. لیکن دادیاں دادے کر بھی رہے ہوتے ہیں. مارکیٹوں میں بھی لے جائیں گے، مارکیٹس میں لے کے چلے جائیں گے، پارک میں لے کے چلے جائیں گے، گھومنے پھرنے کے لیے شادی بیاہ میں بھی لے جاتے ہیں اپنے پوتے پوتیوں کو. تو یہ محبت بہو سے اور بیٹے سے ہوتی ہے، تو پھر آگے سے ان کی اولاد کے اندر بھی، ان کی اولاد سے بھی آ جاتی ہے نا. تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی حیثیت، آپ کو آپ کا مرتبہ مقام ملے گا، لیکن قربانی دینے کے بعد. اور قربانی یہی نفس کو مارنا پڑے گا. نفس کو نہیں ماریں گی، اکڑ کے چلیں گی تو اکڑی ہوئی چیز تو ٹوٹ جاتی ہے. کبھی نہ کبھی آپ ٹوٹ جائیں گی، کبھی نہ کبھی ٹوٹ جائیں گی. پھر اگر اکڑ کے رہیں گی تو اکڑ کے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اکڑاؤ جو ہے نا، آج نہیں تو کل جیٹھ دیور کے بچے جو دیکھ رہے ہیں آپ کو، وہ آپ سے انتقام لیں گے، دشمنی کریں گے، حسد کریں گے. حسد جب ہوتا ہے تو جادو ٹونے شروع ہو جاتے ہیں.
پھر آپ بیماری میں ڈپریشن میں چلی جائیں گی، سارا پیسہ، ساری رونا دھونا، ساری زندگی اسی میں لگ جائے گی آپ کی. پھر آپ اپنے بچوں کو چھپا چھپا کے رکھیں گے ان سے کہ کہیں میرے بچوں کو نہ کھا جائیں، ان کی نظریں نہ لگ جائیں، پھر یہ حالات ہوں گے. تو بہتر یہ ہے چھوٹی قربانی دے کے بڑے مسئلے کو حل کر لیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ مسئلہ آپ نے ہی پیدا کیا، اس کو حل بھی آپ نے ہی کرنا ہے. آپ دیکھیں وہ اتنے پیار محبت سے آپ کو بیاہ کے لائے، آپ پہ اعتماد کیا ہے، آپ کو گھر کی بہو رانی بنا کے لائیں کہ گھر کی سربراہ ہے، یہ گھر کے اندر کام کاج کرے گی. سربراہ اس کو نہیں کہتے کہ جو آرڈر کرتی رہتی ہے، سربراہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں. کام کریں گی آپ بغیر تنخواہ کے، تنخواہ نہیں آپ کو ملے گی. دولت پھر معلوم زدہ ہے، دنیا جو ہے، پیسہ جو ہے وہ کیا ہے، پھر حقیر ہے. عزت بڑی چیز ہے. محبت اور عزت ہونا تو اس میں بھی عزت کا چناؤ کیا جاتا ہے کہ نہیں، عزت بڑی چیز ہے. عزت تو عزت ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے. بغیر کہے سارے کام کریں، خود کو تھکائیں، خود کو کاموں میں تھکائیں، مزدور بن جائیں. اور جب تھکاوٹ ہوگی، جب آپ کا چہرہ بتائے گا، آپ زبان سے شکوہ مت کریں، ہائے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ہائے میرے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے. جوان جہان ہو کے شکوے شکایت مت کریں آپ، ٹھیک. کیا کریں، آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جب میں اتنے کام کر رہی ہوں تو ظاہر تھوڑی بہت تھکاوٹ بھی ہوگی، عادت نہیں ہے کاموں کی، تو اس کے لیے پیناڈول رکھیں اپنے پاس، ٹھیک ہے. کوئی بھی چھوٹی موٹی گولیاں آپ رکھیں جس سے آپ کے درد سے آپ کو نجات مل جائے، یا گرم گرم دودھ پی لیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کو، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سے طاقت مانگے کام کرنے کی، اللہ مجھے کام کرنے کی طاقت دے دے. اور تسبیح فاطمہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو کام کرنے کی عادت بھی ہوگی، طاقت بھی ملے گی، گھر میں عزت بھی ملے گی. اب جو ایک بات آپ نے کہا کہ ساس سسر بہت سخت ہے اور منافق ہے، یہ لفظ منافق نہیں کہنا چاہیے. یہ چاہے کوئی کتنا ہی منافق کیوں نہ، آج کا دور ہی ایسا چل رہا ہے کہ ہر دوسرا بندہ منافق ہے، دوسرا بندہ منافق ہے. یعنی اس کی زبان جو ہے وہ کچھ اور باتیں کر رہی ہے، عمل اس کا کچھ اور ہے، دل میں اس کے کچھ اور ہے. تو یہ منافقت ہم سب میں ہے. اللہ پاک ہماری منافقت کو ختم کر دے، دور کر دے، مومن بنا دے ہمیں، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور آپ کے ساس سسر کو بھی. کبھی بھی ان کو منافق، کسی کو بھی، دشمن کو بھی نہیں کہیں، کیونکہ منافق جو ہے اس کا انجام سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا. ایک بات. دوسری بات، اللہ نے منع کیا ہے کہ منافق کو بھی منافق مت کہو، اسے، اس کی برائی کو برا جانو، اس کو خود کو کہو کہ تمہارے اندر یہ منافقت ہے، یہ مت کہو کہ تم منافق ہو. یہ کہنے کی اجازت ہمیں نہیں پتہ تھی، کیونکہ دل اور زبان کا جو ہے نا، غیب کے علم ہے نا، دل میں کیا ہے یہ تو غیب ہے. تو یہ تو علم میں نہیں جانتی، یہ تو اللہ جانتا ہے، آپ بھی نہیں جانتی، یہ تو اللہ جانتا ہے. ہاں جو باڈی لینگویج بتاتی ہے، جو عمل بتاتا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اندازہ ہے. تو دین اسلام اندازے کا نام نہیں ہے، تو اس لیے یہ لفظ اتنا سخت لفظ نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ سخت ہے نا تو بیٹا انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں. اب جب انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں، اپنے ساس سسر کی انہوں نے بھی سختیاں جھیلی ہیں، اپنے بزرگوں کی انہوں نے بھی سختیاں جھیلی ہیں. اب وہ آپ سے انتقام نہیں لے رہے، عزت لینا چاہتے ہیں. آپ نے جو یہ بات کی کہ مجھ سے انتقام لے رہے ہیں، تو یہ انتقام اچھے والا ہے، ٹھیک ہے، مثبت اس کو کہہ لیجئے، غلط اس میں نہیں ہے. اب آپ کہتی ہیں کہ وہ اپنی سختیوں کے بدلے مجھ سے کیوں لے رہے ہیں. تو یہ تو پورے جتنا بھی آپ پورے ملک میں دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. شاید ہی کوئی ماں باپ ایسے ہوں جو نہ بدلہ لیتے ہوں، لیکن جو اچھے بچے ہیں، جو اچھی بہویں بیٹیاں ہیں، جو سمجھ جاتی ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو جب وہ ان کو سنبھال لیتی ہیں تو وہ ماں باپ شکایت نہیں کرتے، وہ ان ماں باپ کا ایسا رویہ نہیں ہوتا. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. مجھے اتفاق ہوا کسی کے گھر جانے کا، فوتگی ہوئی تھی، تو وہاں میں نے جو اپنی ذمہ داری کام کی لی، میں نے کہا میں یہاں کھانا تقسیم کروں گی. میں کھانا تقسیم کر رہی تھی تو ایک بزرگ خاتون میرے پاس آ کے بیٹھ گئی. انہوں نے کہا مجھے کہ آپ مجھے کھانا دے دیں. میں نے کہا کہ آپ آنٹی آپ آئیں بیٹھیں اور یہاں بیٹھیں، آپ بیٹھ کے آپ خود بھی کھانا کھائیے، پہلے آپ کھا لیجئے اور پھر اب آپ دیجئے. میں نے کہا میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے. تو وہ بیچاری بیٹھ گئی اور منتیں کی میں نے ان کی. میں نے کہا آپ خود لیجئے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ بڑی ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے لے لیجئے کھانا. انہوں نے نہیں لیا. میں نے ان کو بہت کہا کہ آپ لے لے. ان کی آنکھوں میں آنسو، ایسے ان کی آنکھوں سے آنسو لڑیاں ان کی بہہ رہی تھی نا، وہ مجھے آج بھی نہیں بھولتی.
میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کھانا کھا لیں. پھر میں نے ان کو اس ٹائم پہ تو ہنسایا کہ یہ کھانا آرام سے سکون سے کھا لیں، اور ساتھ ساتھ میں دیتی رہی. تو جب کھانا کھا چکی میں نے پھر ان سے کہا، میں تو ایک سٹوری چاہتی تھی کہ مجھے پتہ چلے حقیقت کیا ہے اس. خیر الحمدللہ اللہ نے مجھے سنوایا. وہ کہتی ہیں کہ میری ساس اتنی سخت تھی نا، کبھی اتنے غصے والی تھی، اور میری سگی پھپھی تھی. وہ کہتی ہیں کہ میری سگی پھپھی جان تھی اور بہت زیادہ غصے والی، بہت زیادہ محنتی اور محنت کروانے والی. اور ہمارے کام اتنے ہوتے تھے، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے مویشی رکھے ہوئے تھے، جانوروں کے سارے کام ہم گھریلو عورتیں خود کرتی تھیں. اور ہمیں کھانے کو کیا دیا جاتا تھا، پہلے تو کھانا بنانے والی ہم ہوتی تھی، ظاہر ہے بنا بنا کے کام کر کے کہتی ہیں ہم تھک جاتی تھی، اور ہمیں ظاہر ہے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہوتی تھی. یہ دراصل 2 بہنیں ایک پھپھی کے گھر میں تھی، یہ ان کی سٹوری ہے. تو یہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں بہنیں جلدی جلدی کام کرتی، جلدی جلدی پہلے ہماری کوشش ہوتی کہ ہانڈی روٹی بنائیں. ہانڈی روٹی بن بھی جاتی، کوئی مہمان آ جائے یا گھر کے آدمی آ جائے، پہلے کھانا انہوں نے کھانا ہوتا تھا، چاہے ان کو بھوک لگے یا نہ لگے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ باتیں کر رہے ہیں چوپال میں بیٹھے ہوئے، کھانا بنا ہوا ہے، ہم نے کام کیا ہے، ہم نے بچے بھی پیدا کرنے، بچے بھی. اب بچوں والیوں کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، جو بچوں کو فیڈ کراتی ہیں ان کو بہت بھوک لگتی ہے، چھلے والی عورتوں کو بھوک لگتی ہے. کہتی ہیں ایسا وقت بھی دیکھا ہم نے کہ ہم بھوک سے نڈھال ہو رہی ہیں، اور ساس کا آرڈر ہوتا تھا کہ جب تک گھر کے آدمی، بیٹے، شوہر، بزرگ روٹی نہ کھا لیں تم لوگ روٹی نہیں کھا سکتے، ہاتھ نہیں لگانا روٹی کو، یہ بے ادبی ہے، برکت اڑ جائے گی. مطلب یہ ان کا عقیدہ ہوتا تھا. ٹھیک. تو کہتی ہیں کہ انتظار کرتے کرتے نا کئی دفعہ پھر وقت ایسا آیا، کہتی ہیں کہ مجھے تو بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، بعض لوگوں کو واقعی بھوک برداشت نہیں ہوتی. تو کہتی ہیں میں نے اپنی بہن سے کہا باجی میں تو مٹی کھانے لگی ہوں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے. تو کہتی ہیں کہ میں نے مٹی کے جو ڈھیر جو ہمارے گھر میں پڑا ہوتا تھا، جس مٹی کو ہم فرش بنایا کرتے تھے، اس کو پتہ نہیں کس طرح بناتے ہوں گے، تو وہ کہتی ہیں کہ اس مٹی کو اٹھا کے کئی دفعہ میں نے وہ مٹی کھائی اور میرا پیٹ بھر گیا مٹی سے، اور مجھے سکون آ جاتا تھا کہ میں نے شکر ہے کچھ کھا لیا. کام کر کے آتی تھی اور میں مٹی کھاتی تھی. پھر کہتی کئی بار میری مرضی کا سالن جب بنا ہوتا تھا، میرا دل چاہتا تھا آج یہ سارا میں کھا لوں، اور یا تھوڑا سا زیادہ مجھے دے دے میری ساس. تو کہتی ہیں میری ساس ہمیشہ چاہے اچھا ہو برا ہو جیسا بھی ہو، سبزی بنی ہو، جو بھی گوشت بنا ہو، جتنا روز دیتی تھی، ظاہر انہوں نے تو اتنا ہی ڈال کے دینا، اور وہ خود ڈال کے دیتی تھی. اور وہ اس کو بہت بڑی بے ادبی، بے برکتی کہتی تھی کہ بہویں، بیٹیاں اپنے ہاتھ سے سالن نہیں ڈالتی، بڑی عورتیں ڈال کے دیتی ہیں، بڑی عورتیں ہانڈی روٹی کرتی ہیں، اور بچیاں جو ہیں وہ جھاڑو برتن اور باتھ روم کی صفائی وغیرہ کرتی ہیں. یہ پہلے زمانے کی باتیں، ابھی اس زمانے کی بھی باتیں ہیں، یہ گاؤں میں دیہاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو کہنے لگی کہ اس طرح کا وقت کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا. میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا اچھا یہ تو اس وقت کی بات ہو گئی، گزر گیا وہ وقت. اس کے بعد میں نے کہا آپ کے بچے کتنے ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی؟ کہتی ہیں ہاں ہو گئی. میں نے کہا اب کیا ہے؟ کہتی ہیں اب تو اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے میرے گھر میں، اب تو میں دوسروں کو بھی کھلاتی ہوں، اب تو میں اپنے محلے میں جب تک نہ بھیج دوں، کسی کو کوئی مہمان نہ آ جائے میرے گھر، کوئی کھانا نہ کھا لے تو مجھے سکون نہیں آتا. میں نے کہا اب آپ خود ڈال کے دیتی ہیں یا بہویں؟ اب آپ کیسے کرتی ہیں پھر؟ اب وہی جیسے آپ کی ساس تھی، آپ بھی ویسی ساس ہے؟ کہتی نہیں اللہ نہ کرے میں ایسی کیوں بنوں. میں نے کہا کیوں؟ آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ میں بڑی ہوں تو میں بھی ایسے کروں؟ بچیاں اپنی مرضی سے بہویں کرتی ہیں کام، اپنی مرضی سے ڈال لیتی ہیں. تو کہتی ہیں کہ شروع میں مجھے تھوڑا سا ہوا تھا، میں سخت ہو گئی تھی. پھر جب میں نے دیکھا میری بہو کا موڈ آف ہو گیا، اس کو بھوک لگی ہے، تو اللہ نے میرے دل میں ڈال دی یہ بات نا کہ جو ظلم تمہاری ساس نے کیا تھا تم وہ ظلم نہ کرو. تو اس کے بعد میں نے پھر خود کہہ دیا کہ چلو ہانڈی میں بناتی ہوں، کھانا تم دیا کرو اور اپنی مرضی سے کھا بھی لیا کرو. تو اب وہ میری بہت عزت کرتی ہے. عزت تو ہم بھی کرتے تھے، لیکن ہم ڈر کے مارے کرتے تھے، دل میں گالیاں دیتے تھے اپنی ساس کو، بہت برا بھلا کہتے تھے اپنی پھپھی کو. شکایت بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن خوب ان کو بددعائیں بھی اور گالیاں بھی دل میں دیتے تھے. ان کی جو عزت تھی وہ ڈر تھا، عزت نہیں تھی. تو مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں میری بہو بھی ایسا نہ کرے میرے ساتھ کہ مجھ سے ڈرے لیکن میری عزت نہ کرے. تو کہنے لگی کہ میں نے نا ان کے حوالے کر دیا بچیوں کے. میں نے کہا سب بہویں ایسی ہیں؟ کہنے لگی نہیں ایک بہو ہے میری ایسی، اس سے میری نہیں بنتی. میں نے کہا وہ کیا وجہ؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میری اتنی خواہش ہے کہ وہ مجھے امی کہے، وہ مجھے امی نہیں کہتی.
وہ ایک بات تو یہ کہ وہ مجھے امی نہیں کہتی، دوسرے وہ جب بھی باہر جائے جہاں مرضی جائے مجھے کبھی بھی نہیں بتاتی، واپس آ کے بتاتی ہے کہ میں فلاں جگہ گئی تھی۔ شاپنگ کرتی ہے تو مجھے چیزیں نہیں لا کے دکھاتی کہ میں کیا لائی ہوں، اپنی ماں کے گھر سے جو کچھ بھی لے کر آتی ہے مجھے نہیں دکھاتی۔ اب آپ غور کیجیے کہ کتنی معصوم سی باتیں ہیں، انسان غور کرے کہ صرف دکھانی ہی ہے نا، دکھانی ہے۔ انہوں نے کھا تو نہیں لینی، انہوں نے لے تو نہیں، اگر لے بھی لے آپ کے شوہر کی ماں ہے، غیر نہیں ہے، وہ آپ کی ماں جیسی ہے، بزرگ ہے، اگر وہ لے لیتی ہے تو یہ آپ کی شان ہے، آپ کی عزت ہے کہ اس نے آپ کی چیز کو عزت بخشی اور قبول کی۔ ایک دنیاوی مادی چیز کے پیچھے ہم مر رہے ہوتے ہیں کہ میری چیز لے لی ساس نے، نند نے میری چیز لے لی، میری چیز لے لی۔ آپ اس کو دے کے تو دیکھیں، وہ خوشی سے دوبارہ ڈبل کر کے آپ کو لوٹائے گی۔ ایسے لوگوں کو صرف عزت چاہیے ہوتی ہے اور وہ چیزیں اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ ڈبل ٹرپل کر کے آپ ہی کو دیتے ہیں، آپ ہی گھر کے فرد ہوتے ہیں۔ جب آپ خوشی سے کہتی ہیں نا آپ یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، آپ رکھ لیں، کوئی بات نہیں، آپ لے لیں خوشی سے، یہ نہیں کہ آنکھوں کے اندر دشمنی ہے، چہرے پہ اتنے آپ کے برے تاثرات ہیں اور آپ موڈ خراب کر کے بعد میں شوہر سے لڑائیاں کر رہی ہیں کہ میرے ماں نے مجھے نشانی دی تھی اور تمہاری امی اٹھا کے لے گئی۔ تمہاری امی نہیں، میری بھی امی، امی نہ صحیح آنٹی کہتے ہیں، خالہ کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنی معصوم سی خواہش ان کی کہ یہ مجھے امی نہیں کہتی، اس لیے مجھے یہ نہیں اچھی لگتی، اس لیے اس سے میری بنتی ہی نہیں ہے، یہ چیزیں لاتی ہے چھپا چھپا کے لاتی ہے، دکھاتی نہیں ہے۔ کیا ہو کہ آپ پھل لاتی ہیں، کپڑے لاتی ہیں، اگر ساس دیکھ لے گی کھا لے گی اس میں سے، شوہر کی ماں ہے، غیر نہیں ہے، بزرگ عورت ہے، کتنا کھائے گی، کتنا کھائے گی، کھا بھی لے گی، کتنے سال کھائے گی، 2-4 سال کھا لے گی۔ آپ 2-4 سال بھوک نہیں دیکھ سکتی، آپ کون سا پھر اچھی ہیں؟ آپ کے اندر بھی تو صبر نہیں ہے نا کہ آپ ایک بزرگ کو کھانا نہیں کھلا سکتی۔ کھانا کھلانے والا تو جنت ہی ہے۔ اور یہ بھی نہیں آپ نے سوچا کہ جس شوہر سے سکون حاصل کر رہی ہوں، جس شوہر کی کمائی کھا رہی ہوں، یہ اسی کی ماں ہے۔ چلو اس کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن بزرگ تو ہے، بزرگ کی تو خدمت کرنا فرض ہے، بزرگ کا احترام کرنا، ادب کرنا تو فرض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو 40 سال سے زیادہ کا ہو جائے اس کا ادب کرنا ہم سب پر فرض ہے، یہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو یہ بات ہم کیوں بھول جاتی ہیں؟ شوہر تو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ان کی مائیں ہمیں نہیں اچھی لگ رہی ہوتی، ان کی بہنیں ہمیں نہیں اچھی لگ رہی ہوتی، پھر ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ بگاڑ لیتے ہیں، پھر گلی محلے والوں کو، پھر ایروں غیروں کو تحفے تحائف بھیجے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ خود غرض ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کسی سے بنتی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ہمیں پالا پوسا ہوا ہے اس چیز کے لیے، ان کے کام بھی ہم آتے رہیں اور ان سے پھر خوب تحفے تحائف کی صورت میں خوب ان سے مال حاصل کرتے رہیں۔ وہ تو ظاہر ہے مخلص رشتے نہیں ہوتے باہر کے، مخلص رشتے تو یہی ہوتے ہیں۔ پھر جو دکھ سکھ ہو، بیماری ہو، جب آپ اس کے دکھ میں تکلیف میں کام نہیں آئی، آپ نے اپنی ساس کی نندوں کی خدمتیں نہیں کی، تو اب وہ آپ کی کیسے کریں؟ اب آپ نے تو بچے پیدا کرنے ہیں، تو آپ کی خدمتیں اس خلوص کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے وہ خلوص محبت جب دیا ہی نہیں ہے ساس نندوں کو، تو وہ آپ کی خدمت کیسے کریں؟ نہیں کر سکتی وہ۔ آپ نے اگر دیا ہوتا نا، آپ نے احساس کیا ہوتا، آپ ان کو چیزیں بھی دیتی، تحفے تحائف بھی دیتی، جبکہ جو بھی چیزیں آپ دیں گی ان کو، ظاہر ہے وہ لا کر آپ کو، اگر آپ کی چیز تھی وہ استعمال ہو گئی، اب آپ کیا استعمال کریں؟ تو وہ شوہر نہیں لا کر دینی ہے، وہ کسی اور نے تو نہیں لا کے دینی۔ تو وہ ان کے وہی بات آ گئی کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے، پھر اس کا حق نہیں ہے کیا؟ تو کتنی بڑی بے وقوفی کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم لڑائی جھگڑے فساد تو میں کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ چیز لے لی، وہ چیز لے لی۔ تو یہ بے وقوفی نہیں کریں۔ اور جو بھی بزرگ عورت ہے، ہم باہر کے گلی محلے کی عورتوں کو اماں جی اور ماں جی کہہ دیتے ہیں، تو اپنی ساس کو نہیں کہہ سکتے؟ اب ان کی دیکھیں کتنی معصوم سی خواہش، کہتی ہیں کہ یہ مجھے امی نہیں کہتی۔ تو کیا ہوا اگر انہوں نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے امی کہیں، آپ کہہ دیتی امی، کیا ہوا جو آپ ان کو چیزیں دکھا دیتی؟ تو یہ فساد تو نہ ہوتا، دل میں نفرت تو نہ بیٹھتی؟ کل کو آپ کے جو بچے پیدا ہونے ہیں اور آپ نے 40 دن بستر میں پڑے رہنا، آپ کے گندے کپڑے، آپ کے بچے کی پوٹیاں وہ انہوں نے ہی دھونی تھی۔ کوئی کسی کا کام کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ نرسیں ہیں، نرسز کو بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، تب بھی جا کے وہ اتنا اچھا کام نہیں کرتی۔ جو ماسیاں ہیں وہ کتنا تنگ کرتی ہیں، گھروں کی نوکرانیاں چوریاں تک کر لیتی ہیں، پیسے آپ ان کو پورے دیتی ہیں، پھر بھی وہ ڈھنگ سے کام نہیں کرتی۔ پھر ان کا کیا اعتبار؟ وہ تو پیسے لینے والی ہیں۔
کہ وہ آپ کو صفائی سے کھانا بنا کے دے رہی ہیں، آپ کے بچے کو صفائی سے صاف کر رہی ہیں یا نہیں، دل سے صاف کر رہی ہیں یا نہیں۔ جو دادی کام کر سکتی ہے، نوکرانی بھی اتنا ہی اچھا کام کرے گی آپ کے بچے کا؟ نہیں کرے گی نا۔ جو پھپھی کر سکتی ہے، کیا اسی خلوص سے نوکرانی بھی وہی کام کرے گی آپ کا؟ نہیں کر سکتی نا۔ تو خلوص کے بدلے خلوص ملتا ہے۔ پہلے آپ آئی ہیں، آپ بہو ہیں، آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو اپنے نفس کو مارنا پڑے گا۔ انا یہاں پر نہیں چلے گی، سسرال میں انا نہیں ہوتی، سسرال میں شوہر کے سامنے، ساس نندوں کے سامنے کوئی انا نہیں ہوتی۔ ساس نندوں کو جب آپ اپنی بالکل ماں کی طرح، بہنوں کی طرح سے سمجھیں گی، ان کو بالکل بہنوں کی طرح سے جانیں گی، تب آپ کا وقت بہت اچھا گزرے گا۔ اگر آپ کی آنکھوں میں ان کے لیے ذرا بھی نفرت ہوئی تو پھر جب آپ کے بچے پیدا ہوں گے، جب آپ کا بڑھاپا ہوگا، جب آپ کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ اکیلی رہ جائیں گی۔ آپ اکیلی رہ جائیں گی، لوگوں کو آپ بلا کے پیسے دے کے بھی کام کروائیں گی تو لوگوں کو پتہ ہوگا آپ کی کمزوری، خوب فائدہ اٹھائیں گے آپ سے اور آپ کا کام بھی صحیح نہیں کریں گے، اور گناہوں کی سزا جو ہے وہ الگ ملے گی۔ کہ گھر کے جو بزرگ ہیں وہ گھر میں بہت بڑی رحمت ہے، برکت ہے، اور آپ نے انہی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، نہ سلام دعا، نہ ان سے پوچھ کے کام کیا۔ صرف ان سے پوچھنا ہے، وہ کھا نہیں جائیں گے آپ کو، آپ ان سے پوچھنا تو شروع کریں۔ روزانہ ان کے ہاتھوں پیروں کی مالش کریں، ان کے ناخن کاٹیں، ہر جمعرات جمعے کو ناخن کاٹیں ان کے، اور ان کو نہلانے کا انتظام کریں۔ خود آپ ان سے کہیں کہ نہانا ہے تو پانی گرم کر کے دے دیتی ہوں، پانی گرم ہے تو ان کا انتظام کر دیں، صاف ستھرے ٹب بالٹی ان کو دھو کے دے دیں، باتھ روم دھو کے دے دیں، کپڑے استری کر کے ان کو دے دیں کہ آپ نہا لیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب بھی گھر میں آئیں جائیں ان کو سلام کریں، ان کی طبیعت پوچھیں، کیا حال ہے آپ کا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ لازمی پوچھیں، کیونکہ بزرگ ہیں، بزرگوں کی طبیعت اوپر نیچے، بلڈ پریشر ہوتا ہی رہتا ہے، شوگر اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو یہ پوچھ لیں۔ صرف یہ پوچھ لینے سے ہی آپ کے اپنے مزاج میں بھی سکون آئے گا، مثبت تبدیلیاں آئیں گی، آپ کے شوہر آپ سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، آپ کو عزت ملے گی، آپ کے اپنے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، یہاں تک کہ جو بچے پل رہے ہیں، یہاں تک کہ جو بچے پیدا ہونے ہیں، ان کی اپنی تربیت، ان کی اپنی سوچ بہت اچھی ہوگی، وہ منفی نہیں ہوں گے، وہ منفی پیدا نہیں ہوں گے پھر۔ لیکن اگر آپ کا اپنا یہی رویہ رہا، آپ کا اپنا اخلاق یہی رہا، ہر وقت نیگیٹو کہ کیا میں ان کی نوکرانی بنی رہتی ہوں، ساس سسر نندوں کی کوئی نوکرانی نہیں ہوتا، جو لوگ آپ کو کہیں نا، لوگ کہیں، کبھی آج تک کسی نے کہا ہے کہ وہ ساس نندوں کی غلامی کر رہی ہے؟ کبھی کوئی نہیں کہتا۔ جو بہویں، بیٹیاں جو خدمت گزار ہوتی ہیں، ہر کوئی ان کی یہی تعریف کرتا ہے، فلاں کی بہو دیکھو کتنی خدمت کرتی ہے، فلاں کی بہو دیکھو کتنی خاموش طبع ہے، بڑی صبر والی ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ نوکرانی اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے، یا اگر نوکرانی بھی بنا کے رکھا ہوا ہے تو آپ کی عاجزی، انکساری کی اور شریف ہونے کی تعریف ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بڑی بدتمیز ہے، پڑھ لکھ کے جاہل ہے، تمیز نہیں ہے، ادب نہیں کرتی بڑوں کا، شوہر کی نافرمان ہے۔ تو جب شوہر کی نافرمانی ہوگی، شوہر تو حاکم ہے گھر کا، جب وہ آپ اس کی نافرمانی کریں گی، اس کے ماں باپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ کو سکون کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ کو علیحدہ سے گھر کہاں سے مل سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ملے گا، جتنی مرضی کوشش کریں۔ آپ یہاں سے جائیں گی ناراض ہو کے، اپنے ماں باپ پر بوجھ، ادھر سے بھابھیوں کی بد دعائیں، بھائیوں کی بد دعائیں، ادھر سے بھیک، وہ کھانا نہیں ہوتا، وہ بھیک ہوتا ہے، پھر وہاں سے بھیک لیں گی۔ تو اس بھیک سے زیادہ اچھا نہیں تھا کہ عزت کی روٹی ملتی، آدھی ملتی شوہر کے گھر ہی کھا لیتی، ڈانٹ کھا کے ملتی ساس سسر سے، لیکن اپنے گھر تو کھاتی۔ گھر آپ کا وہ ہے، نہ کہ ماں باپ کا۔ شادی کے بعد تو وہ گھر آپ کا نہیں ہوا، وہ تو آپ کی بھابھیوں کا ہے، بھائیوں کا ہے، تو وہ تو آپ کا نہیں رہتا، وہاں پہ تو اب آپ جائیں گی، مہمان بن کے جائیں گی۔ تو یہی ہمارا قانون ہے، یہی ہمارا معاشرہ ہے، اور یہی ہمارے دین اسلام میں بھی ہے کہ جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کا اصل جو گھر ہے وہ شوہر کا گھر ہے، وہ جس گھر میں بھی رکھے۔ حضرت ابراہیم کے واقعے کو یاد کر لیا کریں، جب حضرت ابراہیم آئے تھے اپنی بہو کے پاس، بہو سے پوچھا کیا حال ہے، تو اس نے کیا کہا؟ بس ٹھیک ہی ہوں۔ کھاتی پیتی کیسے ہو، گزارا کیسے کروا رہا ہے بیٹا، اسماعیل کیسے گزارا کر، بس ٹھیک ہی ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں دیتا، یہ ہے تو وہ ہے، بس یہ اتنی سی باتیں کی ہے، اور جاتے ہوئے کہہ گئے کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لو۔ جب حضرت اسماعیل آئے تو انہوں نے پوچھا کوئی آیا تھا آج گھر میں، تو کہنے لگی کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے، پتہ نہیں کون تھے۔ تو انہوں نے کہا کچھ کہہ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ کہہ گئے کہ چوکھٹ بدل لو، اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ابو کہہ گئے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تو ان کو طلاق دے دی۔ یہ بھی بیٹے تھے، نبی کے بیٹے ہیں۔ اب آپ یہاں کیا کہتی ہیں، مجھے یہ بتائیے، یہاں آپ کا کیا سوال ہے؟
غور کیجیے اس بات پہ کہ ناشکری کرنے والی عورت کسی کو بھی پسند نہیں ہے. ناشکری بیوی، بے ادب بیوی، گستاخ بیوی، گستاخ بہو کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی. اس کا انجام پھر یہی ہوتا ہے، چاروں طرف ذلت ذلت ذلت. تو اس سے اچھا اس ذلت سے بچنے کے لیے صرف اپنے ساس سسر کے گھر میں جب آپ آ جائیں، اپنی ساس سسر کو اپنے ماں باپ بنائیں، دل سے ان کو ماں باپ سمجھیں، ان کی خدمتیں، ان کا احساس ویسے ہی کرنا ہے جیسے اپنے ماں باپ کا کیا تھا. تو تب جا کے آپ کی عزت قدر ہوگی. تب جا کے 4 5 6 سال تک جب آپ کی خدمت دیکھی جائے گی، تب ساس سسر جو ہیں آپ کے ہاتھ میں سب کچھ تھمائیں گے کہ اب آپ یہ اور یہ سارے کام آپ کریں. اب فوتگیوں پہ جانا ہے تو آپ نے جانا، شادیوں پہ جانا، لینا دینا کچھ ہے تو آپ کریں گی. تب آپ کو بڑا پن ملے گا، تب آپ کو عزت، مقام، مرتبہ ملے گا جو واقعی حقیقی عزت ہوگی آپ کی، بناوٹی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ڈرامے نہیں کرنے پڑیں گے. آپ سب کو جوش سے، خوشی سے، محبت سے سب کو بتایا کریں کہ میں بڑی محبت سے رہ رہی ہوں، اپنے سسرال میں رہ رہی ہوں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک کمرے میں رہ رہی ہوں. کیا ہوا؟ ایک تو ہے نا، روڈ پہ تو رہنے سے بہتر ہے، کماری رہنے سے تو بہتر ہے، طلاق یافتہ، خلا یافتہ ہونے سے تو کروڑ درجے بہتر ہے. غربت ہونا عیب نہیں ہے. آج ایک کمرہ ہے، آج ایک کمرے میں بیٹھ کے 10 لوگ کھاتے ہیں، تو کل وہ وقت بھی آنے والا ہے انشاءاللہ. یہی بچے جوان ہوں گے، محنت کریں گے، کوئی ہنر سیکھیں گے، کام کریں گے تو انشاءاللہ بڑا گھر بھی بنائیں گے، علیحدہ علیحدہ بھی گھر ہوں گے. تو اس طرح آپ خوشی سے کہیں، نہ کہ رو کے آپ بتائیں. جب آپ رو کے بتائیں گے تو ظاہر ہے لوگوں نے تو پھر آپ کو تانے بھی دینے ہیں، شکوے بھی کرنے ہیں، پھر آپ اپنی بے عزتی خود ہی کر رہی ہیں. تو اس لیے آپ اپنے گھر میں دل لگانے کے لیے نماز کی بھی پابندی کریں، خوب نماز کی پابندی کریں، اور قرآن بھی خوب پڑھیں، اور اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کی خدمت خوب شوق سے، محبت سے کریں. اپنے ساس نندوں کو، ساس سسر کو اپنے ماں باپ کی طرح سے سمجھ کر. ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم.